السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرۃ الانبیاء اس کے صفحہ نمبر 298 پہ علامہ عبد الرزاق بطرالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ذکر کیا، لفظ بلفظ وہی ذکر کر رہا ہوں، باقی اپنی طرف سے لفظ اس میں بیان نہیں کروں گا، جو انہوں نے ذکر کیا تو لفظ بلفظ وہی ذکر کروں۔ انہوں نے بیان کیا صفحہ نمبر 298 پہ، جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ حاکم صاحب علم اور بہادر ہونا چاہیے تو اس سے خود بخود یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کم عقل قوم کو حاکم بنانا بے وقوفی ندانی حماقت ہے۔ ماخوذ تفسیر کبیر روح المانی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کو عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ زیادہ کیا کر، میں بہت سی عورتوں کو جہنمی دیکھ رہا ہوں۔ عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لانا زیادہ کرتی ہو اور اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب لب الرجل الحازم من احداکن، میں نے تم عورتوں سے بڑھ کر کسی اور کو ایسا نہیں دیکھا کہ عقل اور دین میں بھی کم ہو لیکن بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل کو ذیل کر دے۔ تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین اور ہماری عقلوں میں کیا کمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا ایک عورت کی شہادت مرد کی شہادت کے نصف برابر نہیں؟ تو عورتوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عقل کی کمی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تم حیض کے دنوں میں نماز اور روزہ ادا نہیں کر سکتی؟ عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور مشکات المصابیح باب الایمان کے صفحہ نمبر 13 پہ ہے۔ تو سبحان اللہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے عقل کہہ دیں وہ حکومت کے منصب پر فیض ہو کر بھی بے وقوفی رہے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ اہل فارس نے بنت کسرا کو اپنی ملکہ بنا لیا ہے تو آپ نے فرمایا لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے عورت کو اپنا حاکم بنا لیا۔ تو یہ مشکات کتاب الامارہ اور صفحہ نمبر 321 پہ اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہارے عمراء تم سے نیک ہوں اور تمہارے اغنیاء سخی ہوں اور تمہارے معاملات مشاورت سے طے ہوں تو تمہارے لیے زمین کا اوپر کا حصہ نیچے سے بہتر ہے، یا زندہ رہنا بہتر ہے۔ اور اگر تمہارے عمراء یعنی حکام شریر ہوں اور تمہارے غنی کنجوس ہوں وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں ہو تو تمہارے لیے زمین کا اندرونی حصہ زہر سے بہتر ہے، یعنی مر جانا بہتر ہے، یعنی مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ تو یہ ترمذی شریف اور مشکات شریف کے اندر مشکات شریف باب تغیر الناس اور صفحہ نمبر 459 پر یہ حدیث وقت۔ اب یہ تمام کا تمام نقل کیا ہے یہ تذکرۃ الانبیاء سے علامہ عبد الرزاق بطرالوی علیہ رحمہ نے جو ذکر کیا تو وہی لفظ بلفظ بیان کر دیا گیا۔